اللہ الرحمن الرحیم وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. بس اچھا جی، مقدمہ چل رہا ہے 13 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ علامہ نے مقدمے کے اندر پہلے علم کی تقسیم کیا کہ علم دو قسم ہیں. کون؟ پھر تصور اور تصدیق دونوں کون؟ ضروری اور کسبی. ضروری اچھا، اکتساب کے ساتھ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا تھا اکتساب بالنظر کی. اب علامہ نظر کی تعریف کرتے ہیں. نظر کی کہ نظر اکھ ہوندی ہے تو کھول کے ویکھی دے جی. نظر کی علامہ فرماتے ہیں نظر ملاحظہ کرنا معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. جی علامہ فرماتے ہیں کہ علامہ تفتزانی علیہ الرحمن نظر کی تعریف کرتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نظر کی تعریف کرتے ہیں کہ نظر ملاحظہ کرنا معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. تم بھی چاخ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نظر کی تعریف کرتے ہیں کہ نظر ہے ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، اور وہ نظر ملاحظہ کرنا معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. جی اور وہ نظر ملاحظہ کرنا معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ نظر ملاحظہ کرنا معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. اگے قولہ اور واجہ قولو تو کوئی لگ دیا وقد وقد یقع فی الخطأ احتیج الی قانون یعصم عنہ فی الفکر وهو المنطق. وہو المنطق. علامہ فرماتے ہیں جب ہم معقول سے مجہول حاصل کریں گے تے راہ وچ ہوٹل شوٹل آئے گڈی کھڑی کیتی روٹی کھان گئے پچھو گڈی چوری ہو سکتی ہے ٹائر پھٹ سکتے نے راہ وچ غلطیاں لگ سکتی ہیں راہ وچ کہ کبھی کبھی اس ملاحظے میں کبھی ملاحظے میں خطا واقع ہو جاتی ہے. کیا علامہ فرماتے ہیں کبھی کی کبھی اس ملاحظہ میں خطا واقع تم یا خیر علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ملاحظے میں خطا واقع ہو سکتی ہے. لہٰذا اب محتاجی ہے ایک قانون کی طرف، ایسا قانون کہ بچا جائے خطا فی الفکر سے. علامہ فرماتے ہیں لہٰذا ایک ایسے اب ایسے قانون کی طرف احتیاجی ہے کہ بچا جائے واجہ عن ہودا مطلب برجے خطا یا گو جائے خطا فی الفکر سے. مینو ویکھ لا پہلو ایسا قانون جو بچائے، ایسا قانون جو بچائے خطا فی الفکر سے. خطا مانے ہودا فی الفکر عن معنی سے، فی معنی میں، الارض معنی زمین. ابھی کیا کہ جی لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ اب احتیاجی ہے کہ ایسے ہو جڑا قانون کی طرف جو قانون بچائے کس سے؟ خطا فی الفکر سے. فکر سے. کیا کہ جی اور وہ قانون منطق ہے. اچھی بول اور وہ قانون منطق ہے. احتیاجی للمنطق سابق ہوگی. سابق ہوگی کہ ثابت ہوگی، چلو جڑی بھی ہوگی ہوں منع کر. اور کبھی واقعہ ہوتی ہے اس ملاحظے میں او مجہول نو جدو معلوم کو حاصل کری دے حاصل کرنے وچ واقعہ ہوتی کون؟ خطا. کون واقعہ ہوتی ہے؟ بسم اللہ. پس
احتیاجی ہے قانون کی طرف، ایسا قانون جو بچائے خطا فی الفکر سے، اور وہ منطق ہے جی۔ اور کبھی واقع ہوتی ہے اس ملازہ میں خطا، بس احتیاجی ہے قانون کی طرف، ایسا قانون جو بچائے خطا فی الفکر سے، اور وہ منطق ہے۔ اور کبھی واقع ہوتی ہے اس ملاحظہ میں خطا، بس احتیاجی ہے قانون کی طرف، ایسا قانون جو بچائے خطا فی الفکر سے، اور وہ منطق ہے۔ اور وہ اگوں ہن آنے موضوع ہن پڑھ قولی قوله وهو الملاحظة المعقول أي النظر توجه النص نحو الأمر المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم۔ چلو جی توجہ کر، ماتن نے کہا ہے وہوا ملاحظۃ المعقول، وہوا معقول ہے۔ شارح کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنا؟ مطلب ہے کہ این نظر ہوا دا مرجے نظر، ہوا دا مرجے بے نظر کی شے وے ملاحظۃ المعقول، نظر توجہ کرنی نفس ناطقہ کی، توجہ کرنی یہ ملاحظہ دا معنی ہے توجہ کرنی، ہون معقول دا معنی ہے توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، امر وہ جڑا معقول اے ملاحظۃ المعقول دی تفسیر ہو رہی ہے کہ ہوا نظر کی ہے توجہ کرنی نفس ناطقہ کی کدھر، کدھر مینوں ویکھ لو جلدی نال جی، کیوں توجہ کرنی امر معلوم کہ نہ میں نے طرف واجیا لے تحصیل المجہول، واسطے حاصل کرنے ایک امر کے جو معلوم نہیں ہے، اے مطلب ہے کیا کیا جی؟ شارح اب اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے کہ ہوا دا مرجع نظر، اور ملاحظہ کا معنی ہے توجہ النفس، اور معقول سے مراد ہے امر معلوم، تو معنی کیا ہوا؟ نظر کیا ہے؟ توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، کیوں؟ لتحصیل المجہول، واسطے حاصل کرنے ایک امر کے جو معلوم نہیں۔ آخر تمہیں شارح اب اس کی تفسیر کرتا ہے کہ اے ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول کا مطلب کی مطلب یہ ہے کہ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، امر غیر معلوم کو حاصل کر، تو یہ نا واجب مجہول شے دے مناسبات لب کے تاکنا اچھا ہے فلانی شے وے، یعنی نظر او ہوا دا مرجے توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، واسطے حاصل کرنے امر غیر معلوم کے جی۔ قوم کا وہو ملاحظۃ المعقول، یعنی نظر کرنی واجہ ہے، اے ہوا دا مرجع دسے معرف معرف، یعنی نظر توجہ کرنی ایتھو تعریف شروع ہوئی، توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، واسطے امر غیر معلوم کو، امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے، واسطے ہاں جی۔ قول ماتن کا واہوا ملاحظۃ المعقول، یعنی نظر توجہ کرنی نفس ناطقہ کی امر معلوم کی طرف، امر غیر معلوم کے کو حاصل کرنے کے واسطے۔ شارع صاحب نے نا وہ بکنا اشیت ہے او امر معلوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی صورت حاصل ہو کتھے، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ نَحْوَ الْأَمْرِ الْمَعْقُولِ لَكَانَ أَنْسَبَ بِعِبَارَةِ الْمَتْنِ، کیونکہ متن جو معقول ہے نا، اور اس طرح آگے آپ بھی ایک سوال کا جواب دیں گے، وہاں بھی لفظ معقول کو ترجیح دینی ہے جی۔ خیر اچھا جی، امر غیر معلوم کی امر غیر معلوم نظر آ رہے ہیں،
وہ امر غیر معلوم تصوری ہو یا باقی مراد یہ ہے نا جو مجہول ہے کہ وہ مجہول ہے اس وجہ کے ساتھ جس وجہ سے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مجہول ہے، کیونکہ مجہول مطلق جو ہے اس کا تو حاصل کرنا مشکل ہے. ایک شیش ایک وجہ نال حاصل ہے، اس وجہ نال انہوں بنانا معرف تے دوجی وجہ اندی حاصل کرنی. یہ طریقہ ہے جیڑا حاصل ہے انہوں حاصل کرنا، اے استعلام المعلوم ہے تے تحصیل حاصل ہے. اور اگر بالکل شے معلوم نہیں کسی اعتبار سے تو یہ مجہول مطلق کی طلب ہے، یہ باطل ہے. اور سمجھا جی جو شے بالکل مجہول ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سن پتہ ہی کون نہیں ہے کہ حاصل واجہ کرنے ہیں جی. اور اگر معلوم ہے اسی معلوم کو حاصل کر رہے ہیں مولوی جی تو یہ تحصیل حاصل ہے. نما لفظ لکھا جی کی استعلام المعلوم کے معلوم کا علم حاصل کرنا، تو یہ غلط ہے. لہذا شے من وجہ معلوم ہے اور من وجہ مجہول ہے. جس وجہ سے معلوم ہے اس کو سامنے رکھنا، جس وجہ سے معلوم نہیں وہ وجہ معلوم کرنی ہے. شے من وجہ اس وجہ کو سامنے رکھ کے اس کو معرف بنانا، اور جس وجہ سے مجہول ہے وہ وجہ حاصل کرنی اور اس کے لیے معرف تیار کرنا. نہ تو مجہول مطلق کی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو معلوم ہے اس کی تعریف ہے. مجہول مطلق کی اس لیے کہ یہ باطل ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں بالکل، تو تعریف کس چیز کی. اور اگر پتہ ہے تو اس کی دوبارہ تعریف ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے. سنیں استعلام معلوم ہے. اے شاباش. اچھا جی، امر غیر معلوم کی اے شاباش. پھر وہ گل ہے کہ اعتبار کیا مصنف نے جہل کا مطلوب میں، کیونکہ استعلام معلوم تو محال ہے اور تحصیل حاصل محال ہے بداہتاً. تو اگر مجہول اگر ہو مطلوب مجہول تو نہیں لازم کہ ہو نفس طالب مجہول مطلق کا، یہ تو محال ہے. اس لیے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ ضروری ہے کہ نہ ہو وہ مجہول من کل، بلکہ ضروری ہے یہ کہ ہو وہ معلوم بالوجہ، تاکہ نہ لازم ہے کس کی طلب، اور ہو وہ مجہول بوجہ آخر، تاکہ نہ لازم ہے تحصیل حاصل. کو کھانے چ پئی جے اے شاباش جی. اگے جی اچھا جی، سوال ہے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے فرمایا وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ، تو یوں کیوں نہیں کہا وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْمُولِ؟ گل تو ایک ہی سی، معمول دی جگہ تے معقول کیوں رکھیا؟ ہاں جی سوال ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کہا ہے ہوا کون؟ نظر دی تعریف کیتی ہو پیڑے ہو، نظر دی تعریف جے. ملاحظۃ المعقول کہا ہے، ملاحظۃ المعمول کیوں نہیں کہا؟ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت تھی؟ تو شارح جواب دیتا ہے کہ لفظ معلوم چھوڑ کر لفظ معقول استعمال کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے. وہ ایک دو تین کر کے دسینا جی، وہ سمجھیا کیا کہ جی جواب شارح نے جواب دیا ہے کہ لفظ معلوم چھوڑ کر لفظ معقول استعمال کرنے میں فائدے، اور عدول کرنے میں لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف فوائد ہیں جی. اور عدول کرنے میں لفظ معلوم سے عدول دا مطلب ہے بھی انہوں چھڑیا معقول کی طرف فوائد ہیں، اور عدول کرنے میں لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف فوائد ہیں. نمبر 1 منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف. بس پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا، علم پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہید سمجھو، کل بھی پڑھے ہے
تعریف کے اندر لفظ مشترک استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. تعریف کے اندر تعریف ہوتی ہے وضاحت کے لیے. مشترک کے کئی معنی ہیں, پتہ نہیں اتنے کیڑا مراد ہے, پھر نواں پھڈا کھل گیا, نواں کٹا کھل گیا وچ. اس لیے تعریف میں واپس آؤ. لفظ علم جو ہے یہ مشترک ہے. لفظ کیونکہ اس کا معنی صورت حاصلہ بھی ہے, اعتقاد جازم بھی, مطابق للواقع بھی ہے, اور بھی اس کے معنی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کہ تعریف میں لفظ مشترک استعمال ہو, اس کو چھوڑ کر معقول استعمال کیا ہے, یہ مشترک نہیں ہے. جی پہلا فائدہ یہ ہے او نقطے بعد الوقوع دینے, او جنہ معلوم آکھیا اتھے نہیں سوال کرنا. جی بچنا. اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ تعریف میں لفظ مشترک استعمال کرنے ٹھیک نہیں ہے. علم لفظ معلوم کنے کو مشترک ہے, علم لفظ مشترک ہے اور معقول لفظ مشترک. اس لیے علامہ نے مشترک سے بچنے کے لیے معقول کا لفظ استعمال کیا. جی ان فوائد سے بچنا لفظ مشترک کے استعمال سے تعریف میں. جی ان سے بچنا لفظ مشترک کے استعمال سے تعریف میں. ان سے بچنا لفظ مشترک کے استعمال سے تعریف میں. کیونکہ واجب ہے بچنا استعمال لفظ مشترک سے, کیونکہ مقصود اس وقت ہو جائے گا محتمل غیری, تو پس نہیں ظاہر ہوگی مراد مخاطب پر اور نہیں حاصل ہوگا اس کو تعریف کا فائدہ. تعریف تو انہوں اس وقت کر رہے ہیں من وضاحت ہوگا تو ہور انہوں رولے چ پا دیتا ہے. جی ومنها التنبيه على أن الفكرة أنما يجري في المعقولات أجل الأمور الكلية مامو واجہ جایا أجل الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية. صبر صبر صبر. دوسرا فائدہ اوکھا تے بالکل سوکھا. دوسرا فائدہ یہ ہے معقول بولنے میں کہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے تنبیہ کی اس بات پر کہ یہ جو نظر و فکر کے ذریعے مجہولوں کو حاصل کیا جاتا ہے معلوموں سے, یہ جو نظر و فکر ہوتی ہے تو یہ نظر و فکر ماز جاری ہوتی ہے معقولات میں. کن میں؟ اچھی بول. کن میں؟ معقولات کا مطلب بار سوال جب لکھا پھر پڑھ دیں. معقولات کا مطلب ہے امور کلیہ میں جو حاصل ہوتے ہیں. کس میں؟ نہ کہ امور جزیہ میں. او معرف بھی کلی ہندائی تے معرف بھی تے کلی عقل چندی او باہر تے فرد ہندے نہیں کوکوا. او جڑا انسان کلی ہے او تیرے میرے جین میں ہے, باہر تے تسی حضرت تشریف فرماؤ تے او بزرگ بیٹھے نے. جی سنیں کیا کہ جی کلی کتھے ہوندی ہے؟ کلی دا وجود ذہن میں جو اس کا اپنا وجود ہے. کلی میں نیسل کلی وہ معقولی شے ہے, ذہنی شے ہے, خارج میں اس کے افراد ہوتے ہیں. تو علامہ نے لفظ معقول استعمال اس لیے کیا تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ نظر و فکر جو ہے وہ امور کلیہ میں ہوتی ہے. نظر و فکر وہ امور کلیہ جو عقل میں حاصل ہوتے ہیں, نہ کہ نظر و فکر امور جزیہ میں ہوتی ہے, نہ کہ امور جزیہ میں نہیں ہوتی. اس لیے معقول کا لفظ بولا اور معلوم سے یہ بات سمجھ نہیں آنی تھی. ہاں جی کیا کہ جی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علامہ تفتزانی نے تنبیہ کی اس بات پر کہ غور و فکر جو ہے اور نظر و فکر جڑا کہڑا غور و فکر امب کھان واسطے مجہول کو جو حاصل کرنا ہے معلوم سے یہ نظر و فکر جڑی ہے. جی کہ یہ جو فکر ہے یہ جاری ہوتی ہے کس میں؟ جاری ہوتی ہے معقولات میں, یعنی امور کلیہ میں جو کو حاصل ہوتے کتنے, نہ کہ. تو علامہ نے تنبیہ کی اس بات پر کہ یہ جو نظر و فکر ہے نا یہ امور کلیہ میں چلتی ہے جن کا حصول کتنے ہوئے
نہ کہ امور جزیہ میں، نہ کہ امور جزیہ میں جو ہے نا نظر و فکر نہیں جاری ہوتی ہے۔ اور ان فوائد سے تنبیہ کرنی اس بات پر کہ فکر محض، اور جی اس بات پر کہ فکر محض جاری ہوتی ہے معقولات میں۔ او اشیاء دیکھو مولوی جی، معقولات شامل ہوتے ہیں امور کلیہ کو بھی تو جزیہ غیر مادیہ کو بھی۔ کس کو؟ فقط ایک مذہب پر، اور جزیہ دوسرے مذہب پر جزئی مادی ہو یا غیر مادی سب کو شامل ہوتے ہیں، اسی کو تو نکالنا تھا۔ اس لیے علامہ نے فٹ و فٹ تفسیر کی ہے معقولات کی، ایل امور کلیہ، ایل یعنی امور کلیہ میں، ایسے امور کلیہ جو حاصل ہیں عقل میں، ایتھے فکر جاری ہوندی ہو، نہ کہ فکر جاری ہوتی ہے امور جزیہ میں۔ جی اور ان فوائد سے تنبیہ کرنا اس بات پر کہ فکر محض جاری ہوتی ہے معقولات میں، یعنی امور کلیہ میں، ایسے امور جو حاصل ہے عقل میں، نہ کہ امور جزیہ میں، مادیہ ہوں یا غیر مادیہ ہوں۔ جی ان فوائد سے تنبیہ کرنا اس بات پر کہ فکر محض جاری ہوتی ہے معقولات میں، یعنی امور کلیہ میں، ایسے امور کلیہ جو حاصل ہونے والے ہیں عقل میں، نہ کہ امور جزیہ میں۔ امور نہیں وہ جمعی آگے فَإِنَّ الْجُزْئِيَّ لَا يَكُونُ كَاسِبًا وَلَا مُقْتَصِبًا۔ بس دو فائدے نہ، وہ دوسرا جو فائدہ ہے نا اس پر یہ دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جزئی نامعرف بنتی ہے، نامعرف بنتی ہے، جزئی کاسب کہ ان دے ذریعے دوسری جزئی حاصل کریے، مکتسب حاصل کی جائے۔ معرف اور معرف دونوں جزئی نہیں ہوتے، جزئی دونوں کلی ہوتے ہیں، دونوں معرف اور معرف دونوں جزئی۔ اور وجہ ہے بے جزیات دی کدے تعریف کرن لگی ہے تے بندہ تو تھک مر جائے، کلی دی تعریف کر دی جزئی سارے وچ آ گئے۔ کلمہ کلی ہے، لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے، ایتھے کلمہ دے چک تے پتر جننے قرآن دے الفاظ نے، پہلو اسم لے آؤ، پھر حرف لے آؤ، پھر فعل لے آؤ، تعریفاں کرو، 750 جلداں دی کتاب اسے تعریف تے بن جانی ہے۔ جی کوئی نہیں کھانے چ پئی بس جزئی کاسب مکتسب، اس لیے نہیں کہ مولوی جی جزیاں مک نہیں سکدیاں تے تعریفاں پھر کس طرح ہون گیاں۔ ہمیشہ تعریف ہوتی ہے کلی کی، جتنے نیچے افراد ہیں سب پر وہ سچی آ جاتی، تاں جامع معنی ہونے دے قانون نے۔ جی کو سمجھے اے وجہ کیونکہ جزئی نہیں ہوتی کاسب یعنی معرف، اور نہ مکتسب یعنی ہاں جی، کیونکہ جزئی نہیں ہوتی کاسب اور نہ مکتسب، کیونکہ جزئی نہیں ہوتی کاسب اور نہ مکتسب۔ حاشیہ ویکھ ہوتے اولا مکتسب نظر ہے، کیونکہ ادراک میں نہیں جاننا، جاننا میں نہیں علم، علم میں نہیں کوگو۔ کیونکہ ادراک ایسا ادراک جو متعلق ہو جزیات کے ساتھ، اس ادراک کو احساس کہتے ہیں، اس اور جزئی کا احساس اور جزئی کے احساس کا لحاظ نہیں پہنچاتا دوسری جزئی کے احساس تک۔ دوسری بے میں اینو ویکھیا اکھاں نال اس کوگو نو تے اینو ویکھ کے تے مینوں ایندا ابا سمجھ آ جاوے جو ہو سکدا ہے، او جاندا تے پھر تے وکھری گل دیسیو بے اینو میں ویکھیا اے جزئی ہے، اے ایندا میں شکل دماغ چلی گئی تے اینو ویکھیا ایندا اے ایندے کول میں ایندا ابا پہچان لے، ہو سکتا ہے وہ ٹیمے شے میں تو وکھری گل ہے، صرف اینو ویکھیا بھی ابا سمجھ آ گیا۔ جامع شیری شربت پیتا ہے، اینو پیندیاں نال شربت لاچی بھی سمجھ آ گیا،
ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਜੁਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੁਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਧਿਆन करो। अगली इबारत यही है। इसी तरह वह जुज़ी को बनाए मुअर्रफ, दूसरी जुज़ी से उसका एहसास हो जाए, या एक जुज़ी को बनाए मुअर्रफ और उससे दूसरी जुज़ी का एहसास हो जाए, ये बात नहीं हो सकती जी। और एक जुज़ी नाल दूसरी जुज़ी नहीं हासिल होंदी, और वाजो जुज़ी कल्ली कल्ली होंदी है, जुज़ी ते कल्ली नाल दूजा किवें हासिल होवेगा जी। भी हथ लाया इस फट्टी नूं ते पता लग जाए पिलर दा, ये किवें होया जी। ओए है ओ जुज़ी आप कल्ली है, इहदे नाल किस होर दा इल्म नहीं आउणा। ऐशा बस वो मसनूत कोल साने दा इल्म होना, और दलील मना कर, क्योंकि जुज़ी माना हो गया। आगे चलो। व मिनहा, तीसरा फ़ायदा ये है, आगे आना था ले तहसील मजहूल, उत्थे तो औराक हो नहीं सकता, ते इत्थे हुंदा वा मुलाज़ातुल मालूम, ते आखिर ते मीम ते उत्थे लाम चस नहीं सी रहनी। ते ये रियायत सजा की है, दोवां दे आखिर ते की आवे, माकूल ते मजहूल जी। ए जिवें रोटी ते बोटी ते उतो सिर च सोटी। हाँ बेशाबा। और फवाइद से है रियायत। तीसरा फ़ायदा सजा की रियायत है, सजा की पिछा नहीं आगा, क्योंकि आगे आ रहा है कौन, तो वो तो मजहूल ही होना था, उसकी जगह तो और रख नहीं सकते। तो अब उसके मुनासिब मालूम नहीं है, बल्कि ताकि दोवां दे आखिर ते लाम आवे जी, ये सजा है जी। और उन फ़वाइद से सजा की रियायत है जी। फवाइद से सजा की रियायत है, और फवाइद से सजा की रियायत है जी। आगे क़ौलुहु फ़ील ख़ताउ बेदलील अन्नल फ़िक्रा क़द यंतही इला नतीजतिन का हुदूसिल आलम व क़द यंतही इला नकीज़िहा का क़दमिल आलम। ओ क़दमिल आलम ओ सुगरत टुरे ओ बलावी हद होगी। फ़अहदुल फ़िक्रैन ख़ताउन हीनइज़िन ला मुहालता वइल्ला लाज़िम इज्तिमाउन नकीज़ैन फला असबर वो बला थी वे वो मंतक जे कपड़े च रख। अच्छा जी, ये जो मालूम से मजहूल को हासिल करना है, खा वो मालूम तसवरी है, तस्दीकी है, ये जो मालूम से और माकूल से यार मुराद तो बोली तो मालूम ही, ये जो मालूम से इस हासिल करने में ख़ता वाक़या होती है, इस और असी ना मनने और ख़ता वाक़या होती है। और शारे अंदर तो मैं वड्डे वड्डे बाबियां दी गल दसदा, दोवें टक्कर लाई बैठे जे हुण दसो तुसीं तां निक्के निक्के चूंगड़े हो। हाँ जी, की आख्या जी? अलामा ने फरमाया है कि ये जब मालूम से मजहूल को हासिल करना है करेंगे, इस हासिल करने में तहसील में ख़ता वाक़या। सवाल है कि कितने हो सकती है? शारे उस पर दलील देता है। शारे कहता है देखो दलील ये है कि फ़िक्र कभी पहुँचाती है एक नतीजे तक, यानी आलम हादस है मैं कुजा वो शरीयत ये गल आंदी और दूजियां दी गल हुकुमा दी कि भाई जड़ा है ना हुक्मा बाजे हो कि भी उन्होंने कहा कि आलम अनना आलम मुतगय्यर है, जो मुतगय्यर होता है वो तो हर लिहाजा आलम। अब एक नतीजा निकला और कभी फ़िक्र पहुंचाती है इसकी नकीज़ की तरफ। दूसरों ने कहा कि आलम जो है बैनस्तूर लिखी, आलम मुस्तगनी है मुअस्सिर से, जो मुअस्सिर से मुस्तगनी होता है वो कदीम होता है। ए दो फ़िक्रा नहीं तेरे बारे च, दो फ़िक्रा ने कि तू हादिस है कि कदीम है।
خام خواہ فکرین کا ایک خطا ہے، خام خواہ وجہ یہ ہے کہ اگر خطا نہ مانے تو اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ بھائی جہان قدیم بھی ہوئے تو جہان قدیم نہ ہوئے، نہ جہان حادث ہوئے تو حادث نہ ہوئے، حادث نہ ہوئے نو کیڑی شے لازم ہے؟ قدیم ہوئے۔ اے مطلب ہے کہ جہان حادث ہے، ان دی نقیز کی ہے تے جیڑی ان دی نقیز ہے نا انہوں لازم ہے کہ جہان اے مطلب نقیز دے لازم انہوں ایتھے نقیز آکھے موشی دی گل بعد ہی سن دیا۔ کیا آکھا وکھوگو؟ شارع کہتا ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ ایک فکر نے ایک نتیجے تک پہنچایا، دوسری فکر نے دوسرے نتیجے تک اور دو بے کٹھے کرو تو اجتماع نقیضین لازم ہوتا ہے، تو اجتماع نقیضین تو باطل ہے، لہذا ایک نتیجہ ٹھیک تھے ایک غلط تو ثابت ہو گیا بے نظر و فکر جو غلطی لگ دی ہے۔ جی شارع کہتا ہے کہ ایک فکر جو پہنچاتی ہے ایک نتیجے تک اور دوسری نے دوسرے نتیجے تک پہنچایا ہے۔ اگر دونوں کو ٹھیک مانو تو اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نظر و فکر میں غلطی لگ سکتی ہے۔ قول ماتن کا فیہ الخطا کندے وچ اے نظر و فکر وچ بے دلیل انا اس دلیل کے ساتھ کہ فکر کبھی پہنچاتی ہے ایک نتیجے تک جیسا کہ حدوث العالم، اور کبھی پہنچاتی ہے اس نتیجے کی نقیض تک، اور جیسے قدم عالم تو ہن پتر پس فکرین کا ایک خطا ہے خام خواہ، وگرنہ لازم آ جائے گا اجتماع نقیضین۔ جی قول مصنف کا فی الخطا ہو اس دلیل کے ساتھ کہ فکر کبھی پہنچاتی ہے ایک نتیجے تک جیسا کہ حدوث عالم، اور کبھی پہنچاتی ہے اس نتیجے کی نقیض تک 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 اس نتیجے کی نقیض تک جیسے قدم عالم، پاس فکرین کا ایک خطا ہے اس وقت خامخواہ، وگرنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین۔ کیا لازم آئے گا؟ قول ماتن کا فیہ الخطا۔ اب کہنا حاشیت کا قدم عالم، اس میں یہ سوال ہے کہ العالم و حادث ان کی نقیض تو العالم ہو نہ کہ العالم ہو۔ جواب یہ ہے کہ مراد نقیض سے عام میں اس سے کہ بلا واسطہ ہو یا، لہذا قدم عالم نئی نقیض حدوث عالم کی بلا واسطہ، لیکن حدوث عالم کی جو نقیض ہے نا عدم حدوث عالم اس کو یہ لازم ہے، اور جڑا حادث نہیں ہو کی ہے اے مطلب ہے۔ جی جی قول ماتن کا فیہ الخطا دلیل ہے اس بات پر کہ فکر کبھی پہنچاتی ہے ایک نتیجہ کی طرف جیسے حدوث عالم، اور کبھی پہنچاتی ہے اس نتیجے کی تک نقیض تک جیسے قدم عالم، بس فکرین کا ایک خطا ہے اس وقت خامخواہ، وگرنہ اگر آپ کو دو میں ٹھیک نے وگرنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین۔ اجتماع اے تا مثال ہی کوئی تصدیق دی، او حاشیت ویکھ مثال جز میں دی تصور دی نظر آ رہی، او اسی طرح کبھی حاصل ہوتا ہے ایک تصور کے ساتھ شے کی صورت ایک وقت میں، وفی وقت آخر اس کی دوسری صورت، تو ایک ان کی مطابق نہیں اور ایک مطابق ہے، تو خام خواہ تھے بھی غلطی لگ گئی۔ سنی جے گل بھی اساں ایک شے ویکھی تے ان دی تعریف اساں کیتی بھی ایڈی موٹی انج دی لمبی انج دی ہوے تے ہاتھی ہوندا ہے، لہذا یہ ہاتھی ہے، جس لے نیڑے گئے تے وہ تو پتھر نکل آیا جی، تے غلطی لگ گئی نا جی۔ ہاں بھی شاباش جی، سمجھیو گل میرا یار کہ کوئی نہیں، اے شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فلا بد لو رویت رونا ہی رویت یار زور بت
लम यतल खता फी फिक्र वही अलमंतिक। बस लिहाजा अब ज़रूरी है एक कैदे कुलिये का होना, अगर रियायत की जाए उस कैदे कुलिये की तो फ़िक्र में ख़ता वाक़या ना हो, और वो कायदा कुलिया मंतिक है। जी कहता है कि ज़रूरी है ऐसे कायदा की तरफ कि अगर देखा जाए कि देखा जाए की देखने बोते को देखने वाजिया मां बयान तकरीर करवे। शारे कहता है कि लिहाजा अब जब खिताब वाक़या हुई ना जी, नज़रों में खिताब वाक़या हुई, लिहाजा वैसे कानून का होना ज़रूरी है कि अगर उस कानून की रियायत की जाए तो खिताब वाक़या ना हो, और वो कानून मंतिक है। और समझा जी एहतियाजी लल मंतिक साबित हुई। की साबित हुई? बस ज़रूरी है कायदा कुलिया से अगर रियायत की जाए किंदी तो ना वाक़या हो खता फिल फ़िक्र, और वो मंतिक है। जी बस ज़रूरी है कायदा कुलिया से अगर रियायत की जाए तो ना वाक़या हो खता फिल फिक्र, और वो मंतिक है। जी बस ज़रूरी है कायदा कुलिया से अगर रियायत की जाए तो उस कायदा कुलिया कुली तो ना वाक़या हो खता फिल फ़िक्र,